الاسلوب الادبی، ادبی اسلوب اصل میں اسلوب تو راستے کو کہتے ہیں، انگریزی لفظ ہے پاتھ، PATH، پاتھ یعنی راستہ، اور اس کے مقابل میں یہ استعمال کیا جاتا ہے اسٹائل کے معنی میں، یا پاتھ آف لٹریچر، ادبی طریقہ، راستہ، اسلوب۔ ادبی قالب بھی کہہ سکتے ہیں، ڈھانچہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی الفاظ، کلمات اور جملوں کی ترتیب قائم کر کے جو عبارت کے ذریعے سے بات پیش کی جاتی ہے، ہدایت کا ذریعہ اور راستہ اور طریقہ وہ اسلوب کہلاتا ہے۔ تحلیل العمل الادبی، ادبی کام، ادبی کارکردگی کا تجزیہ۔ اصل یہاں ایک بتانا چاہتے ہیں تنقید کے اعتبار سے، جب آپ کسی شاعر یا ادیب کو پڑھتے ہیں، خطیب کو سنتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک شاہکار ادبی نمونہ، ادبی تحریر سامنے ہے، تو آپ اسے کس طریقے سے غور کریں گے؟ آپ کیسے معلوم کریں گے کہ اس کا یہ ادبی نمونہ کس درجے کا ہے، اس میں فنیت کس سطح کی ہے، اسے کیا عناصر ان کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ اس اصول کی طرف یہاں اس کا جو معیار ہے اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ جب معلوم ہو جائے، سامنے ہو کہ کسی شہپارے کے لیے، لٹریچر کے لیے کیا چیز اہمیت رکھتی ہے۔ والنقد الادبی لاستعماله على دراسة النصوص الادبية والتمييز بين الاساليب المختلفة يصبح فنا، کہ نقد ادبی لاستعماله اپنے اس مشتمل ہونے کی وجہ سے، یعنی نقد ادبی چونکہ ادبی نصوص کے مطالعے پر اور مختلف انداز بیان اور اسالیب بیان کے درمیان فرق کرنے کے مطالعے پر قائم ہے۔ یعنی نقد کا کام یہ ہے کہ اس کے جو ادبی نصوص ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور مختلف اسالیب بیان کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے اس کی تمیز کی جاتی ہے، اس کو جانا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یصبح فنا، نقد بھی ایک ایسا فن بن گیا ہے، علم بن گیا ہے۔ نستطيع به معرفت محاسن ادب، بھی کی نبی لوٹے گی فن کی طرف، ایک فن بن گیا ہے، ایک ہنر بن گیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم کسی ادب کی خوبیوں کو، محاسن کو جان سکتے ہیں، او مقابحہ، یا کسی ادب کے اندر جو نقائص ہیں، عیوب ہیں، خامیاں ہیں، ان کو ہم جان سکتے ہیں۔ یہ نقد رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نقد کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے۔ وَبِهِ نَسْتَطِيعُ أَن نَّعْرِفَ قِيمَتَهُ وَمُسْتَوَاهُ مِنَ الْقُوَّةِ الضَّعْفِ بِهِ، بهذا الفن، بفن النقد الادبی، اس کے ذریعے سے ہم اس بات کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اس کی صلاحیت ہوتی ہے ان نعرف قیمتہ، کہ ہم اس جو ادب ہمارے سامنے ہے، جو ٹکڑا ہے، جو شہپارہ ہے، ہم جان سکیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ مستواہ،
اور اس کا معیار کیا ہے؟ القوت، تاثیر و قوت میں، والضعفی، کمزوری میں، یہ طاقتور ہے اس کے معیار پر فائز ہے یا اس کے اندر خصوصا پن ہے، ڈھیلا پن ہے، کمزوری ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّوْنِ وَالْجَمَالِ، اب اس کا رنگ و آہنگ کیا ہے؟ یعنی علم المعانی کا استعمال ہے، علم بیان کا استعمال کیا ہے، علم بدی کا استعمال ہے، استعارے ہیں، مجازات ہیں، کنایات ہیں، تشبیہات ہیں۔ کہاں زیادہ کس چیز کو استعمال کر رہا ہے؟ جملہ اسمیہ استعمال کرتا ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ تقدیم و تاخیر سے کام لیتا ہے، چھوٹے جملے استعمال کرتا ہے، بڑے جملے بناتا ہے۔ والجمالی، اور اس کے اندر جو معنوی یا لفظی جو حسن و جمال ہے اس کا کیا معیار ہے؟ اس سطح کی یہ چیزیں ہیں، ہم ان تمام باتوں کو اس فن یعنی نقد کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ وَأَن نُحَدِّدَ مَكَانَتَهُ بَيْنَ الْأَعْمَالِ الْأَدَبِيَّةِ الْأُخْرَى، اور ایسے ہی ہم اس فن کے ذریعے سے اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ دیگر ادبی جو کارکردگیاں ہیں، تخلیقات ہیں، ان میں اور اس ادب میں کیا جوڑ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ دیگر لوگوں کا لٹریچر ہے، ادب ہے، اس ادب میں جس ادب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس درجے میں اس کو رکھیں۔ وَذَلِكَ يُمْكِنُ بِالْبَحْثِ بِخَصَائِصِ الْفَنِّيَّةِ وَتَحْلِيلِ أُسْلُوبِهِ، یہ سب جاننا ممکن ہوگا کہ آپ اس ادب کی جو فنی خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، ان پر غور و فکر کریں، اور تحلیل اسلوبی، اور اس ادب کا جو اسلوب ہے، قالب ہے، نہج ہے، اسٹائل ہے، اس کا آپ جائزہ لیں کہ اس کے اسلوب میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، یا اس نے جو باتیں پیش کی ہیں، افکار پیش کیے ہیں، خیالات پیش کیے ہیں، کس طریقے کے ہیں، اس کا اندازہ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نقد کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ جب ہمیں نقد کے اصول معلوم ہو جائیں گے تو ہم جب بھی کسی ادیب کو، شاعر کو، خطیب کو پڑھیں گے یا ہمارے سامنے کوئی نمونہ آئے گا تو ہم رائے کا اظہار اس پر کر سکتے ہیں۔ الاسلوب الادبی، ادبی اسلوب کیا ہے، کن چیزوں سے بنتا ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ اما الاسلوب الادبی فهو مجموعة تلك الخصائص الادبية والفنية التي يشتمل عليها عمل اديب من الادباء ويقوم انتاجه عليها۔ رہی بات اسلوب ادبی کی، جب ہم اسلوب بولتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، تو اسلوب ادبی نام ہے ان ادبی اور فنی خصوصیات کے مجموعے کا، التی یشتمل علیہ، جس مجموعے پر کسی بھی ادیب کا عمل مشتمل ہوتا ہے، یعنی ان کو اختیار کرتا ہے، الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے، جملوں کی ترکیب کے اعتبار سے، خبر کے اعتبار سے، جملہ فعلیہ اور اسمیہ کے اعتبار سے، استعارے کے استعمال کے، تشبیہات ہیں، مجازات ہیں، حقیقت ہے، ان سب کے استعمال کے اعتبار سے۔ اور یعقوب انتاج علیہ، اور بھی انہی فنی اور ادبی خصوصیات کے مجموعے پر اس کی تخلیق قائم ہوتی ہے، بنیاد رکھتا ہے، یعنی ان کو برتتا ہے، پھر اپنی چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ وَإِنَّهَا تَسْتَطِيعُ أَن تُشِيرَ إِلَى شَخْصِيَّةِ الْأَدِيبِ فِي الْأَدَبِ۔ إِنَّ مَجْمُوعَ الْخَصَائِصِ الْأَدَبِيَّةِ، یہ خصوصیات ہیں، یہ مجموعہ اس بات کی قدرت استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ادب کے اندر ادیب کی شخصیت کو بیان کرے، اور یہ ہوتا ہے ہر ادیب و شاعر کا ایک خاص انداز بن جاتا ہے،
اور اس کا نہج ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہی انداز اختیار کرتا ہے، الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے، جملوں کی ترکیب کے اعتبار سے بھی، اور جو باتیں پیش کرتا ہے۔ جب بھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی، وہ خصوصیات معلوم ہوگی کہ فلاں ادیب ان خصوصیات کا حامل ہے۔ تو اگر وہاں پر نام نہ ہو تو آپ ان خصوصیات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادب، یہ نمونہ فلاں ادیب کا ہے، یا اس نمونے کے اندر جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادیب کس سوچ کا ہے، کس خیال کا ہے۔ جیسے بعض شعراء ہوتے ہیں وہ قسم کے مزاحیہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کے سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی طبیعت یا اس کے مزاج میں اس کی فکر کیا ہے، مزاحیہ ہے۔ اب کوئی بہت انقلابی باتیں کرتا ہے، جب بھی کوئی کلام پیش کرتا ہے تو آپ فوراً کہہ دیں گے ان اشعار یا اس تحریر کے لکھنے والا انقلابی خیال کا ہوگا۔ اب ایسے اخلاق کے اعتبار سے اور معانی کے اعتبار سے وَتُحَدِّدُ قِيمَةَ أَدَبِهِ بَيْنَ الْآدَابِ الْأُخْرَى، اور دیگر ادبیات کے مابین اس ادیب کے ادب کا مقام کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ اس سے بھی متعین ہو جاتی ہے۔ آگے ابھی خصوصیات آئیں گی، عناصر کا بیان بھی آئے کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس سے اسلوب بنتا ہے۔ اب وہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلوب میں جو سب سے مؤثر فیکٹر ہے وہ کیا چیز ہے، کن چیزوں کا بنیادی پر ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ نہ رہے تو وہ ہے کہ کلام بالکل ختم ہو جاتا ہے، خصوصا ہو جائے کوئی معنویت نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس پر اصطلاح انہوں نے یہاں موضوعیہ اور ذاتیہ کا ہے۔ موضوعیہ سے مراد ہے میٹیریل اور مواد، ایک ادیب پیش کرتا ہے۔ ذاتیہ سے مراد ہے خود ادیب کی ذاتی زندگی اور اس کے تجربات۔ وَلِلْأُسْلُوبِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ، عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ، اجمالی طور پر، اجمالی طور پر یا مختصر اسلوب کے دو عظیم اور مؤثر پہلو ہیں۔ اس سے یرجع اختلاف الاسالیب الیہما، اسالیب بیان کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کا سبب یہی دونوں کیا ہے، پہلو ہے کہ اسالیب کا اختلاف لوٹتا ہے ان دونوں کی طرف۔ اب دیکھیں زمانہ ایک ہوتا ہے، موضوع بھی ایک ہو رہا ہے، لیکن انداز بیان الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ ادیب کی اپنی زندگی، اپنی سوچ اور شخصیت کی بنیاد پر، ہر شخص کا خیال الگ ہوتا ہے۔ جیسے خطیبوں میں ہوتا ہے، ایک دعوتی خطیب ہوتا ہے، ایک سیاسی خطیب ہے، ایک سماجی ہے، تحریکی ہے۔ تو اگرچہ زمانہ ایک ہو، ایک ماحول ہو، لیکن اپنے مزاج کے اعتبار سے ان کو اسکول میں تبدیلی آئے گی۔ دعوتی خطیب اس کا انداز دوسرا ہوگا، جو انقلابی ہوگا اس کا انداز دوسرا ہوگا، جو تحریکی اور اصلاحی اس کا انداز دوسرا ہوگا، جو سماجی کام کرنے والا ہے اس کا انداز دوسرا ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ فرق آئے گا لوگوں کی وجہ سے نہیں، ادیب کے اپنے مزاج، ذوق اور فکر کی وجہ سے۔ وَيَنْبَعِثُ مِنْهُمَا، انہی دونوں سے یہ اختلاف ابھرتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ باسا کے معنی ابھرنا، پیدا ہونا۔ وہ دونوں پہلو کیا ہیں؟ موضوع الادب، ادب کا موضوع، موضوعیت میٹیریل اور مواد کیا بات پیش کر رہا ہے، وذاتیت صاحبہ، اور ادیب کی ذاتیت یعنی شخصیت اور اس کی زندگی۔ اب مثلا جیسے ابو بکر ہے، ابو بکر کا خاص اپنا مزاج اور ذوق، اگر آپ ان کو کوئی بھی موضوع دے دیں
تو وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بات کریں گے. ابو بکر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ اسے سمجھنا بہت آسان ہوگا. اب وہ تشریح کر رہے ہیں دونوں چیزوں کی. یہ موضوع ادب یعنی موضوعیت اور ذاتیت و صاحبی ہی یعنی ادیب کی شخصیت. اب دونوں تشریح کر رہے ہیں کہ موضوع ادب سے کیا مراد ہے. اما الموضوعیہ، حالانکہ موضوعیہ کا استعمال ہے حقیقت پسندی کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کے لیے انگریزی میں آتا ہے آبجیکٹیو. الدراسات الموضوعیہ، حقیقت پسندانہ مطالعہ، تحقیقات جو اصل حقیقت ہے اس کو واضح کیا جائے. اما الموضوعیہ منہما فهي المادة الأدبية التي يختارها الأديب كموضوع لإنتاج الأدبي. موضوعیت سے مراد ہے یہاں پر وہ ادبی مادہ ہے، اس کو میٹیریل کہہ سکتے ہیں، مواد کے وہ ادبی مواد یا میٹیریل جو ادیب اختیار کرتا ہے اپنی ادبی تخلیق کے موضوع کے طور پر، یعنی اپنی ادبی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، پیش کرتا ہے تو کوئی موضوع لیتا ہے، اس موضوع پر وہ لکھتا اور بولتا ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ مَوْضُوعٍ طَبِيعَةً خَاصَّةً وَلَوْنًا خَاصًّا. پھر ہر موضوع کے خاص مزاج، طبیعت کے معنی مزاج، طبیعت، اور ایک خاص رنگ ہوتا ہے. کہ وہ اسی مزاج اور رنگ و آہنگ کی وجہ سے دیگر موضوعات سے مختلف ہے. مثلا منطق ہے، فلسفہ ہے، طب ہے، ہندسہ ہے. یہ موضوعات کیا ہے؟ جو سادہ اور خوش، ان کا تقاضا مزاج کیا ہوتا ہے کہ بات جتنی ہے اس کو من و ان پیش کر دیا جائے، اس سے کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو، ملمہ سازی نہ ہو اور زیادہ فنیت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ حقائق جس طریقے سے دو دو چار کی طرح آپ ان کو پیش کریں. اس کے معاملے میں قصہ ہے، روایہ ہے، یا ڈرامہ ہے، ناول نگاری ہے، ہدایات ہے. ان میں کیا ہے؟ حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ترغیب اور تشویق کا میٹر ہے کہ قاری اس کی طرف مائل ہو سکے، یعنی تفریح طبع کا جو میٹر ہے، جو اسلوب و انداز ہے، وہ اختیار کرتا ہے موضوع کے اعتبار سے. اور موضوع کا مزاج الگ، اس کی طبیعت الگ، اور اس کے لیے الفاظ کا دائرہ بھی الگ ہوتا ہے. یہ خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. وَتَتَحَدَّدُ بِهِمَا مَعَالِمُ. انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے اس موضوع کے جو کے نشانات، اس کی علامتیں ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، وہ متعین ہوتی ہیں. معالم خصوصیات کو بھی کہتے ہیں، نشانات کو بھی کہتے ہیں، علامات کو بھی. فالموضوع التاریخی، اب مثال دے رہے ہیں. فالموضوع التاریخی یختلف عن الموضوع الادبی. تاریخی موضوع ادبی موضوع سے الگ ہے. تاریخی بالکل حقیقت، زمان و مکان کے اعتبار سے حوادث کو بیان کیا. اب ایک ادیب ہوگا، ناول لے گا، جب وہ تاریخ لکھے گا تو تاریخی میٹیریل کم ہوتا ہے، اس کو محبت کا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ زیادہ بیان کرتا ہے. وَهُوَ يَخْتَلِفُ عَنِ الْعِلْمِ. اور پھر ادبی جو موضوع ہے علمی موضوع سے مختلف ہوتا ہے. علمی موضوع کیا ہے؟ حقائق چاہیے، تعلیم اور تحریر اس میں. ادب میں تشبیہات ہے، استعارے کا استعمال زیادہ ہوگا. وَكَذَلِكَ الْخَاطِرَةُ تَخْتَلِفُ عَنِ الرِّسَالَةِ. خاطرہ یعنی خیال، فکرہ، یہ مختلف ہوتا ہے الرسالہ، اس سے خط سے.
خط لکھنے کا انداز الگ ہے، تو ایک دم سے ذہن میں فکر یا خیال آتا ہے، آدمی اس کو لکھتا ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ ایسے دیگر اسالیب ہیں کہ ہر موضوع دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج الگ ہے، ان کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ مِنْ هَؤُلَاءِ طَبِيعَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ هؤلاء هذه موضوعات، ان میں سے ہر ایک موضوع کا ایک خاص مزاج اور دائرہ ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ وَيَتَأَثَّرُ الْمَوْضُوعُ بِأُسْلُوبِ الْمُنتِجِ، اسی طریقے سے جو موضوع ہے، مضمون کا عنوان ہے، منتج کہتے ہیں تخلیق کار، مراد ہے ادیب، وہ تخلیق کار ادیب کے اسلوب سے متاثر ہوتا ہے، یعنی لکھنے کے جو انداز ہے اس سے الگ الگ بات ہوتے ہیں۔ مورخین ہوتے ہیں، موضوع ایک ہے لیکن لکھنے والے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ جس کی بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو کیا ہے فرق، یعنی اسلوب کے اعتبار سے فرق نظر آئے گا۔ مثلا آپ عمر فروخ کی کتاب پڑھیں، تاریخ الادب العربی، اس کا انداز بالکل الگ ہے۔ وہ صرف معلومات کو پیش کرتے ہیں، پھر رائے کا اظہار کم کرتے ہیں اور پھر وہ مصادر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شوقی زیب کی کتاب ہے، تاریخی معلومات کے ساتھ بہت تحلیل و تجزیہ ہے، تعلیل معلومات دیتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے علل اور اسباب بھی بیان کرتے چلتے ہیں۔ تو موضوع ایک ہے لیکن لکھنے والے کے مزاج میں فرق ہے، اس کی وجہ سے بات کو پیش کرنے کے انداز میں فرق ہو جاتا ہے۔ وَيُؤَثِّرُ عَلَيْهِ أَيْضًا، اور یہ موضوع پر اثر بھی ڈالتا ہے۔ وَتَمْتَزِجُ بِالْمَوْضُوعِ شَخْصِيَّةُ الْمُنتِجِ، اور پھر موضوع سے تخلیق کار یعنی ادیب کی شخصیت گھل مل جاتی ہے، یہ شامل ہو جاتی ہے۔ گویا کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ اپنا نظریہ اور اپنی فکر کو پیش کر رہا ہے۔ وَتَعْمَلُ فِيهِ بَرَاءَةُ الْأَدَبِيَّةِ، پھر اس کے اندر ادیب کی جو ادبی صلاحیت ہے وہ کارگر ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے۔ وَيَظْهَرُ الْعَمْلُ الْأَدَبِي بِصُورَةٍ نَشِيبَةٍ قَوِيَّةٍ، اب یہی ادبی کام ایک طاقتور صاف و شفاف انداز میں سامنے آتا ہے۔ نشیبہ تو کہتے ہیں صاف و شفاف، یعنی بالکل نمایاں واضح انداز میں، جب لکھنے والا عبارت الفاظ کو جوڑ کر کے تحریر کی شکل میں، مضمون کی شکل میں آپ کے سامنے وہ باتیں آتی ہیں تو وہ شاہکار بن جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ وہ پڑھیں طاہر حسین کی جو کتاب ہے الحامش السیرہ، وہ بھی تاریخ و سیرت ہے، اور اس کے مقابلے میں اور لوگوں کی بھی کتابیں، یا طنطاوی کی بھی کتاب ہے قصص من التاریخ، اس کو پڑھے، تاریخ کا موضوع ہے۔ تو طاہر حسین کے وہاں تحریری اور تعلیلی انداز ہے اور طنطاوی کے وہاں حکایتی انداز ہے، تو دونوں طاقتور انداز میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کے اذواق مختلف ہوتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی کسی ذوق کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی اسلوب کو پسند کرتا ہے۔ ذاتیہ، تو موضوعیہ سے مراد ہوا کہ ادیب کا موضوع کیا ہے، وہ کیا مواد اور میٹیریل کیا پیش کر رہا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ تاریخی موضوع ہے، علمی ہے، ادبی ہے، یا سائنسی ہے، طبی ہے، انجینئرنگ کا موضوع ہے، تاکہ آپ اس کے اعتبار سے آپ اپنی رائے دیں گے۔ اما ذاتیہ فهي شخصیت الادیب المنتج الذي ياخذ موضوعا من الموضوعات، جہاں تک ذاتیہ کا تعلق ہے، ذاتیہ اس تخلیق کار ادیب کی شخصیت کا نام ہے جو کسی ایک موضوع کو لیتا ہے، موضوعات میں سے ایک موضوع، یعنی کسی ایک موضوع کو منتخب کرتا ہے، اس کو چوائس کرتا ہے کہ اس پر لکھنا ہے۔ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِبَرَاءَتِهِ وَحِسْنِهِ الْأَدَبِيِّ، اور پھر وہ
اس موضوع کے اندر اپنی مہارت، براعت مہارت، صلاحیت، اس کو جمانے میں مہارت اور صلاحیت، پھر وہ اس میں اپنی ادبی مہارت اور سے تصرف کرتا ہے، یعنی اپنے اعتبار سے اس کو پیش کرتا ہے، اپنا اضافہ بھی کرتا ہے، تقدیم و تاخیر بھی کرتا ہے، حذف و اضافہ بھی کرتا ہے۔ وَيُنْتِجُ مِنْهُ عَمَلًا أَدَبِيًّا جَدِيدًا، اور پھر اس سے ایک نیا ادبی کام پیدا کرتا ہے، ایک نئی تخلیق سامنے لے آتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کا موضوع ایک ہی ہے، لیکن ہر دور میں مورخین آئے اور ان معلومات کو پیش کرتے رہے۔ معلومات ایک ہی ہے، لیکن لکھنے والے کا جو کہ انداز الگ ہے، اس کا ذوق الگ ہے، الگ فکر کا حامل ہوتا ہے، تو تاریخ کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ آپ اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سیرت کے موضوع کو لے لیجیے اور خود آپ ہندوستان کے حلقے میں دیکھیں، جو مختلف تحریکات اور تنظیمیں ہیں، اس سے جو وابستہ دانشور ہیں، مفکرین ہیں، مورخین ہیں، ادبا ہیں، یا جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے جو ممتاز اہل علم و علماء ہیں، یا جو اصلاحی و دعوتی تحریکات ہیں، ان سے جو متعلق لوگ، اور ان سب لوگوں نے سیرت کو موضوع بنایا۔ تو آپ ہر مطلب سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، یعنی لفظ سیرت موضوع ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بیان کے اعتبار سے الگ الگ پہلوؤں پر لوگوں نے ترکیز کی ہے۔ جو تحریکی اور تنظیمی لوگ ہیں وہ آپ کے اس پہلو کو نمایاں کرتے ہیں، تنظیمی اور تحریکی انداز کو۔ جو دعوتی اور اصلاحی ہیں وہ واقعات اور موثر واقعات بیان کرتے ہیں۔ جو علمی اور فکری لوگ ہیں اور تربیتی اور تعلیمی انداز سے پیش کرتے ہیں۔ تو موضوع ایک ہی ہے، لیکن پیش کرنے والے کا جو کہ ذوق الگ ہے، الگ فکر کا حامل ہے، اس سے اس میں وہ رنگ بھرتا ہے اور موضوع کو بہت ہی شوق انگیز انداز میں وہ پیش کرتا ہے۔ وَلِمَا يَكُونُ لِكُلِّ أَدِيبٍ أَيْضًا طَبِيعَةٌ خَاصَّةٌ، اور چونکہ ہر ادیب کی ایک خاص طبیعت اور خاص مزاج ہے، شعور و انفعال۔ انفعال کے معنی بھی شعور، یعنی محسوس کرنا اور دوسرے سے متاثر ہونا۔ جو میں نے مثال دی تھی شروع میں، یہ واقعہ ایک ہی ہے، اب کئی لوگ گزرتے ہیں تو الگ الگ تاثر لیتے ہیں، یعنی یہ خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، ایک ایسا ہے گزرے گا چلا جائے گا، آپ کہیں گے بڑا بے حس ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے۔ ایک آیا کچھ دیکھے گا، درد محسوس کرے گا، لیکن ہمت حوصلہ نہیں، قریب بھی جائے گا۔ ایک بالکل منفعل ہوگا، تیش میں آئے گا کہ کس نے کیا ہے، اگر مل جائے تو کچھ کارروائی کر سکتا ہے اور اس کو لے کے جائے گا، اس کا مداوع کرے گا۔ تو یہی ہے، تو تاثر کے اعتبار سے اور انفعالیت کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے۔ تو کون کتنا محسوس کر رہا ہے، کس چیز سے کتنا متاثر ہے، تو اس تاثر کے اعتبار سے باتوں کو پیش کر دیتا ہے۔ ایسے تعلقات میں جو غمی اور خوشی کے واقعات ہوتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے، اسے کوئی مسرت حاصل ہوئی، اب اگر آپ اس کو خط لکھیں گے تو مسرت کا پورا منظر کھینچ کر رکھیں، بات چھوٹی ہوگی لیکن آپ اس کو بہت نمایاں کر کے پیش کریں، مبارکباد دیں گے۔ اگر جو غم کا موقع ہوگا تو آپ اپنی شکر اس میں درج کرائیں گے، تو اس زاویے سے آپ بات کریں گے تاکہ آپ اس کے غم میں شریک ہو سکیں۔ وَطَرِيقَةٌ خَاصَّةٌ لِلتَّفْعِيلِ وَالتَّصْوِيرِ، اور ایک خاص انداز ہوتا ہے سوچنے کا اور بیان کرنے کا، منظر کشی کا، تصویر کشی کا، یعنی واقعات کو کس طریقے سے بیان کرے۔ وَبَرَاءَةٌ خَاصَّةٌ بِإِنْتَاجِ، آپ جیسے مطلب یہ جو مائل قائلی کتاب ہے در یتیم، آپ اس کو پڑھیں، انداز کیسا آپ کو لگے گا اس میں، اور آپ سید صاحب کی رحمت عالم پڑھیں، اس کا انداز الگ ہے۔ قرآن میں ہے کہ آپ سے رسول اکرم پڑھیں، اس کا انداز الگ ہے۔ ایسے ہی نشان راہ ہے اور بہت سی کتابیں ہیں، مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
وہ براۃ خاصہ بانتاجہ و عملی، اور اپنی تخلیق اور اپنے کام اور کارکردگی کا اس کے اندر ایک خاص صلاحیت اور مہارت ہوتی ہے۔ وہ مستوى خاص للانفعال والخشونہ، اور ایک خاص مستوی ہوتا ہے اس کا متاثر ہونے کا کہ کتنا کون متاثر ہوتا ہے، والخشونتی، اور کتنی اس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، خدرہ پن، خشونہ کہتے ہیں خدرے پن، سختی، اب الرقہ، یا کتنی اس کے اندر نزاکت، لطافت ہے، یعنی جو کہتے ہیں رقت، وہ دل پسشتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے، بہت سنگ دل بھی ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے کوئی اثر نہیں لیں گے، بہت رقت آمیز ہے، ذرا سی بات ہوئی فوراً آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ كُلُّ ذَلِكَ بِإِنْتَاجِهِ وَبِهِ يَخْتَلِفُ أَدَبُ رَجُلٍ عَنْ أَدَبِ رَجُلٍ آخَرٍ، یہ تمام چیزیں جو یہ ادیب کی شخصیت سے متعلق ہیں، یہ تمام چیزیں ادیب کی تخلیق، یعنی اس کے جو ادبی نمونے ہیں، ادبی کارکردگی ہے، اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وَبِهِ يَخْتَلِفُ أَدَبُ رَجُلٍ عَنْ أَدَبِ رَجُلٍ آخَرٍ، اور اسی وجہ سے ایک ادیب کا ادب دوسرے ادیب کے ادب سے مختلف ہوتا ہے، اس کی شخصیت اور اس کی شخصیت کی خوبیاں۔ وَإِنْ كَانَ الْمَوْضُوعُ وَاحِدًا، اگر یہ موضوع ایک ہی ہوتا ہے لیکن لکھنے والے کا ذوق، اس کا رجحان، شخصیت الگ خوبیوں کی حامل ہے، اس وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جو دیکھتے ہیں آپ کہ ایک ہی طرح کے مضامین لکھنے والے لوگ، موضوع ایک ہی ہوتا ہے لیکن انداز سب کا الگ الگ ہے، حالانکہ عقل کے جب موضوع ایک ہے تو انداز بھی ایک ہونا چاہیے تھا، معلومات بھی ایک ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، کیونکہ لکھنے والے کا ذوق الگ ہے، مختلف ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے بیان سامنے آتے ہیں۔ وَلَبُدَّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، دونوں پہلوؤں کا ہونا ضروری ہے، یعنی موضوعیت اور ذاتیت، مواد اور میٹیریل بھی، اور جو ادیب کی اپنی شخصیت اور زندگی، وہ جو تحریر لکھتا ہے اس تحریر میں اس کے پیچھے اس کی شخصیت نظر آتی ہے، کیونکہ جو بات کہہ رہا ہے خود اس کے اندر پائی جاتی ہے یا وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ وَلَا بُدَّ لِكُلِّ عَمَلٍ أَدَبِيٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْجَانِبَيْنِ، ہر ادبی کارکردگی کے لیے، ادب کے لیے ان دونوں پہلوؤں کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں پہلو کیا ہیں؟ جانب الموضوعیہ و جانب الذاتیہ، مواد اور میٹیریل کا لحاظ اور ادیب کی شخصیت اور اس کا رجحان، ذوق۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا يَتَبَادَلُ غَيْرُ قُوَّةً وَضَعْفًا، اگرچہ ان میں سے ہر ایک، یعنی موضوعیت اور ذاتیت، یہ ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، قوت میں، کمزوری میں، یعنی کسی کے وہاں میٹیریل زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کہیں پر ادیب کی شخصیت دب جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے میٹیریل کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن ادیب کی شخصیت بہت بھاری ہوتی ہے، وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تبادلہ سے مراد یہی ہے۔ فَحِينًا تَشْتَدُّ الْمَوْضُوعِيَّةُ فِي أَدَبٍ وَتَضْعُفُ الذَّاتِيَّةُ، تبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ادب میں موضوعیت، یعنی ادبی جو مواد ہے یہ تیز، یعنی طاقتور ہوتا ہے، اور تضعف الذاتیہ، ادیب کی شخصیت ذرا سے مدھم اور کمزور نظر آتی ہے۔ وحین آخر تشتد الذاتیہ وتضعف الموضوعیہ، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ذاتیت یعنی ادیب کی شخصیت طاقتور ہوتی ہے اور جو ادبی مواد ہے وہ کمزور نظر آتا ہے۔ ولذلك نجد الاختلاف
بین ادبین اذا کان صاحبهما مختلف. اسی وجہ سے ہمیں دو ادب میں اختلاف نظر آتا ہے جبکہ ان دونوں کے لکھنے والے الگ الگ ہوتے ہیں. یعنی موضوع ایک ہو جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہی اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے تو دوسرے کے وہاں ادبی مواد طاقتور ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعُهُمَا وَاحِدًا اگرچہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعُهُمَا مُخْتَلِفَيْنِ اور اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ دونوں کے موضوع الگ الگ ہوں. ایک نے تاریخ کو موضوع بنایا ہے ایک نے سیرت کو بنایا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سیرت کا جو لکھنے والا سیرت نگار ہے اس کا مواد زیادہ طاقتور ہو اور جو تاریخ کا لکھنے والا ہو مواد کمزور ہو شخصیت نمایاں ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی موضوع کو لکھنے والے ہیں لیکن اس کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. ایک اپنی شخصیت کو نمایاں کر رہا ہے اور ایک مواد